ایف آئی اے کو منع کریں، کیوں صحافیوں کو ہراساں کر رہی ہے ایف آئی اے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی احکامات جاری کر رہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ آپ تو بڑے علمدار ہوا کرتے تھے آزادی صحافت کے صحافی ہے جس کو جامی صاحب میں تو جی وزارت اطلاعات کے ساتھ مل کے ہم تو وہ جو پیکا لاز پہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کی روشنی میں ہم تو پرائم منسٹر صاحب کو پریزنٹیشن دے رہے ہیں کہ یہ سارا جو ہے قانون اس کو ہم ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ چینج نظر آئے گی۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو جی بالکل آپ نے اچھا کیا، اس طرف توجہ دلوائی ہے۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب خود ان معاملات میں بڑے بہتر فیصلے کرتے ہیں، میں بڑی یہ بات پورے یقین کے ساتھ کر رہا ہوں کہ انہوں نے خود بڑے مشکل ٹائم دیکھے ہیں اور وہ ایک جدوجہد کے نتیجے میں سیاست پہ اوپر آئے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے آج تک۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کی موجودگی میں اس طرح کی کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ بار کے آپ نے اچھا کیا۔ انشاءاللہ العزیز ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم کسی کو بے جا ہراساں کرنا، اور آپ لوگوں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جس کی وجہ سے جو سوسائٹی میں کوئی گھٹن اور تکلیف ہے اس میں کمی آتی ہے کہ لوگ اپنی کو بات دل کی کہہ کے کچھ پرسکون ہو جاتے ہیں، ورنہ تو گھٹن والے معاشروں میں پھر جو ہوتا ہے وہ سب نے دیکھا ہوگا۔ دیکھیں میرا مراد یہ تھی، شامی صاحب استفسار کر رہے تھے، سینئر صحافی ہیں جناب ارشد شریف صاحب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، ایف آئی انہیں ہراساں کر رہی ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اور پولیس حکام کو کل طلب کی اور یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ یہ عمل نہ دہرایا جائے۔ ہراساں کیا کر رہی ہے؟ اپنی درخواست میں انہوں نے ڈیٹیل مدعا لکھا ہوگا کیا؟ دیکھیں میں ایک آپ کی بات سے کیا مطلب اگر شامی صاحب پرچہ کٹا ہے نہیں جی یا کوئی طلب کیا گیا ہے، میرا نہیں خیال ایسی بات ہو۔ اسی حوالے سے میں بھی کہہ رہا تھا کہ بڑے محترم ہے ہمارے لیے، ساری بہت محترم ہے، ارشد شریف صاحب بھی۔ دیکھیں اگر آپ ان اینٹیسپیشن کو اس طرح کی باتیں سوچنا شروع کر دیں اور ایکچوئل میں کچھ نہ ہوا ہو تو اس پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ماشاءاللہ خود یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں تو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی کسی کو تکلیف ہو میں حاضر ہوں، میرا آئی ایم جسٹ اے فون کال اوے، لیکن اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں بیلنس بھی رکھنا پڑے گا نا ہمیں۔ آپ اگر اداروں پہ دوڑیں، جوڈیشری پہ اور الیکشن کمیشن پہ، اور آپ حصہ بن جائے سیاست کا، تو وہ بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ چلے درست ہو گیا۔ اب دوسرا معاملہ ہے سر حمزہ شہباز شریف صاحب والا۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پنجاب میں جو گنجل پڑ چکی ہے یہ تو کھلنے میں نہیں آ رہی، حلف تو ہو نہیں رہا وزیر اعلیٰ کا، تو اب کیا کریں گے؟ کیا آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ آپشن شامی صاحب ایک ہی رہ جاتی ہے، بلکہ دو آپشن رہ جائیں گی، اور میرا خیال تھا کہ جو ریسٹرینٹ ہے وہ چاہے جوڈیشل سائیڈ پہ ہو چاہے وہ حکومتی سائیڈ پہ ہو، ایگزیکٹو پہ پارٹ پہ ریسٹرینٹ ضرور رکھنا چاہیے۔ دیکھیں کل کورٹ نے پھر چاہے کہا یہ کہ وی ایکسپیکٹ اینڈ وی ڈیزائر واٹ ایور اٹ از دا لینگویج یوز، لیکن پیرا 1 میں انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے اینڈ اٹ شیل بی ایڈمنسٹریڈ، اور یہی آئین کی منشا ہے۔ ٹھیک۔ اب اس کے باوجود اگر یہ عدالتی احکامات کو اتنا لائٹ لیں گے اور آئین کو اتنا لائٹ لیں گے تو یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں تو دیکھیں میں تو بطور قانون کے ایک طالب علم کے یہ بات کروں گا، گورنمنٹ کی پالیسی بعد میں آئے گی۔ ایک تو اس پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بالکل لاگو ہوتی ہیں، 248 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ کنٹیمپٹ کو نہیں روکتا، اور آپ کے پاس ریسنٹ پاسٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب والی ججمنٹ ہے، اسی عدالتی احکامات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں گھر بھیجا گیا۔ چودھری ظہور اللہ کیس ہے جو 1975 بیسک ججمنٹ ہے اس پہ، اور پھر بہت ساری ججمنٹس ہیں اس پہ، تو وہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز، اور کورٹ بھی شاید اسی لیے یہ تو بڑا اگر گورنر کے خلاف کنٹیمپٹ کی درخواست جا سکتی ہے، بالکل جا سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم شامی صاحب دیکھیں آرٹیکل 248 کہتا ہے کہ صدر کو، وزیر اعظم کو، گورنر کو، وزیر اعلیٰ کو اور وزراء کو یہ آئینی تحفظ حاصل ہے کہ وہ پروسیڈنگز میں آپ ان کے خلاف پروسیڈنگز انیشیٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کی جو ایکسیپشنز ہیں اس میں یہ بڑا سیدھا سا لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کسی بھی کرمنل ایکٹ کے لیے دے آر لائبل، اور اس پہ کوئی کسی قسم کی امیونٹی نہیں ہے۔ تو یہ کنٹیمپٹ بینگ اے کرمنل لا، اس پہ کسی قسم کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل 248 کی موجودگی میں یہ لگے ہیں۔ مگر اعظم صاحب یہ بھی تو پھر ایک طویل عدالتی عمل ہوگا نا، معاملہ تو وہیں کا وہیں رہے گا۔ نہیں شامی صاحب طویل عدالتی عمل نہیں ہے، اس میں بہت ساری ججمنٹس ہیں۔ جب کنٹیمپٹ
کی پٹیشن آتی ہے تو کورٹ سب سے پہلے اپنا آرڈر امپلیمنٹ کراتی ہے اور پھر کنٹیمنر کے ساتھ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت خود کوئی ایسا شخص مقرر کر دے, کسی کو کہہ دے, وزیر قانون سے کہہ دے, وزیر داخلہ سے کہہ دے, چیف سیکرٹری سے کہہ دے, لیکن ڈپٹی سپیکر سے کہہ دے ابھی تک کہ آپ حلف لے لیں؟ ابھی تک شامی صاحب ایسا ہوا نہیں ہے نا. گورنر کو تجویز دی گئی ہے, یہ کہا گیا کہ گورنر کوئی نمائندہ نامزد کریں. نہیں تو درست ہے, لیکن عدالت مسئلے کا حل تو نکالے گی نا. میں کہتا ہوں کہ کورٹ نے ایک ریسٹرینٹ شروع سے ایکسرسائز کیا اور اب تو انہوں نے کل والے آرڈر میں تو کھل کے کہہ دیا, ٹائم دے دیا, یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک آبلیگیشن ہے کانسٹیٹیوشنل اور آپ نے کرنا ہے, واشگام رسوں میں تھا. کورٹ نے یہ ضرور گریس دکھائی کہ انہوں نے گورنر کے کانسٹیٹیوشنل آفس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وی ایکسپیکٹ کہ یہ سارا کچھ آپ کل شام تک کر لیں گے. اب اتنے ہائی آفیسز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ آئین سے روگردانی کر رہے ہیں اور عدالتی احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی ہیں اور ہائی ٹریزن میں بھی ہے, آرٹیکل 6 میں بھی ہیں. یہ کوئی وہ نہائے ہوئے لوگ نہیں ہیں دودھوں سے کہ جن کی طرف کوئی چیز نہیں جا سکتی یا ان کے ارد گرد کوئی پروٹیکٹیو شیلڈ نہیں لگی ہوئی کہ قانون رستہ نہیں بنا سکتا. تو اس بارے میں کب تک فیصلہ کر لیں گے آپ؟ جی سر, اس بارے میں کوئی فیصلہ کب تک کر لیا جائے گا؟ شامی صاحب یہ دونوں آپشنز آن دا ٹیبل ہیں اور ظاہر ہے یہ اگلے 24 گھنٹے میں ان پہ کام ہونا ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے زیادہ. کتنے یہ تکلیف کی بات ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, پاکستان کی آدھی سے زائد آبادی جس میں رہتی ہے, پچھلے 25 روز سے کیبنٹ کے اور وزیر اعلیٰ کے بغیر ہے. 26 ہو گئے. چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے پنجاب میں آئینی بحران ہے, یہ صوبے میں وزیر اعلیٰ نہیں ہے. عثمان بزدار آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے اختیارات بحال ہیں, بلکہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں وہ بزدار صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات کا استعمال کریں, آپ کی مرضی کے بغیر کیسے اہم تبادلے و تقرر ہو رہے ہیں. اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے خواجہ آصف صاحب کے کیس میں, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایسی صورت میں صرف ڈے ٹو ڈے کام کریں گے. اور مصطفیٰ امپیکس کیس آپ ساروں کے سامنے ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب مینز چیف منسٹر اینڈ کیبنٹ. چیف منسٹر alone cannot do anything. وہ تو سوائے روز مرہ کے یہ ڈے ٹو ڈے افیئر کے دفتر چلانے کے معاملے کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی تعمیری کام جو ہے یا کوئی بھی کنسٹرکٹیو ڈیسیژن نہیں ہو سکتا وہ کیبنٹ کے بغیر. اور کیبنٹ تبھی آئے گی جب الیکٹڈ وزیر اعلیٰ اوتھ لے گا, وہ اپنی کیبنٹ بنائیں گے. تو یہ وزیر اعلیٰ ڈنگ ٹپاؤ ہیں, یہ قانون کی نظر میں یہ صرف ایک وہاں پہ کیئر ٹیکر کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہی از ناٹ چیف منسٹر ہیونگ اے کیبنٹ. بالکل بغیر کابینہ کے وزیر اعلیٰ کے کوئی اختیارات نہیں ہیں.